آج پھر آیا، اس نے پھر منہ کھولا اور جھوٹ بولا۔ جب منہ کھولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، اور اس دفعہ اس کے جھوٹ بولنے میں فرق یہ ہے کہ یہ جھوٹ بولنے سے پہلے یہ حج کر کے آیا، اور قوم کے سامنے آ کے اس نے پھر جھوٹ بولے، غلط بیانی کی، قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ بہت ساری بکواس اس نے کی، آپ نے سنا ہوگا، اس کی بکواس سنی ہوگی، پڑھا بھی ہوگا، لیکن جو سب سے بڑا جھوٹ اس نے بولا وہ یہ کہ ہم یہ جنگ جیتیں گے کیونکہ ہم حق پر ہیں۔ اس جنگ میں ہر صورت کامیابی حاصل ہوگی کیونکہ ہم حق پر ہیں، کیونکہ ہم سچائی پہ کھڑے ہیں۔ یہ حق پہ ہے، یہ سچائی پہ کھڑا ہے۔ ترجمان ہے نا پاکستان کی فوج کا، قائد اعظم کی ایمبولینس خراب کرنے والے یہ حق پہ کھڑے ہیں۔ فاطمہ جناح کی دشمنی میں ان کے پیو دادا ایوب خان کے دور میں کتیا کے گلے میں لالٹین لٹکا کے گھمانے والے، کیونکہ ان کا انتخابی نشان لالٹین تھا، یہ حق پر ہیں، یہ سچائی پہ کھڑے ہیں۔ ملک کے 2 ٹکڑے کر دینے والے یہ سچائی پہ کھڑے ہیں، یہ حق پہ کھڑے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ جیت جائیں گے۔ عمران خان کا مینڈیٹ چوری کرنے والے، ایک سائفر پہ الٹے لیٹ جانے والے، ڈونلڈ لو کے سامنے اس طاقتور جوری فوج کا سربراہ جنرل باجوہ الٹا لیٹ گیا، عمران خان کی حکومت گرا دی۔ یہ حق پر ہیں، یہ سچ پر ہیں، یہ سچ بولتے ہیں۔ یہ اپنی قوم کو مارنے والے، کشمیر سے لے کے بلوچستان تک اپنی قوم کا قتل عام کرنے والے، جینوسائیڈ کرنے والے، یہ حق پہ ہیں اور یہ جنگ جیتیں گے۔ اور جنگ جیت ایسے رہے ہیں کہ بلوچستان میں 4 دنوں میں دہشت گردی کے واقعات ہوئے، اور وہ ان کے چن چن کے لوگ مار رہے ہیں، سیکیورٹی فورسز کے، اور پاکستان کو کوئی مائیکل لال ڈٹر نہیں کر سکتا، اس کو دھمکا نہیں سکتا۔ یہ بھی سنیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، میں دوبارہ کہتا ہوں کہ آپ صرف اس کو ڈٹر کر سکتے ہیں جو ڈٹر ہونا جانتا ہو۔ یہ کوئی اس دنیا میں کوئی مائیکل لال پیدا نہیں ہوا جو ریاست پاکستان کو ڈٹر کر سکتا ہو۔ یہ اپنے آپ کو ریاست سمجھتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ریاست پاکستان کو کوئی ڈٹر نہیں کر سکتا، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، مطلب ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پاکستان کی ریاست پہ تم لوگ قابض ہو، جھوٹ بولنے والے۔ تم لوگوں کے ہوتے ہوئے پاکستان کو کون مائیکل لال نقصان پہنچا سکتا ہے؟ جب سے پاکستان بنا ہے دیمک کی طرح تم چپکے ہوئے ہو، پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کر دی ہیں تم لوگوں نے۔ تم لوگوں کے ہوتے ہوئے، اور خاص طور پہ تمہارے باپ عاصم منیر کے ہوتے ہوئے، پاکستان اس تباہی کے دانے پہ پہنچ چکا ہے جس سے شاید ہی واپسی ممکن ہو، اور واپسی ممکن ہوگی اگر تم اپنی اوقات میں واپس چلے جاؤ گے، تم لوگ اپنا کام کرنا شروع کر دو گے۔ ہے جی، پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، ہم حق پر ہیں، ہم سچ پہ کھڑے ہیں۔ اور پھر غالباً اس نے یہ بھی بکواس کی کہ بلوچستان کی ترقی سے لوگ جیلس ہیں۔ بلوچستان میں بدامنی کی صورتحال آپ جانتے ہیں۔ پچھلے 4 دنوں میں جو دہشت گردی کے حملے ہوئے ہیں، جن کا اقرار یہ خود آ کے کر رہا ہے، اپنی ناکامی کا اقرار کر رہا ہے، اور جتنے اپنے ان کے مارے گئے ہیں، 42 نوجوانوں نے اس ملک کی حفاظت کے لیے جانیں اللہ کے سپرد کر دی، اسی غلط فہمی میں کہ وہ ملک کی حفاظت کر رہے ہیں، خود بھی مر گئے اور دوسروں کو بھی مار دیا۔ یہ ملک کی حفاظت ہو رہی ہے اور بلوچستان میں ترقی ہو رہی ہے۔ خود کہہ رہا ہے کہ 4 دہشت گردی کے واقعات میں 42 لوگ مارے گئے ہیں ان کے اپنے، اور یہ بلوچستان کی ترقی ہے۔ الزام بھارت پہ لگا رہے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کی پتلونیں بنگالیوں نے اتاری تھیں، مارنگ بلوچ کا مشہور زمانہ جملہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ جھوٹ بولتے آئے ہیں، جو ہمیشہ اپنی قوم کا استحصال کرتے آئے ہیں۔ بنگالیوں سے انہوں نے شروعات کی تھی، لیکن وہ دلیر قوم جو پاکستان بنانے میں برابر کی شریک تھی۔ بنگال میں مشرقی پاکستان کیوں بنا؟ کیونکہ انہوں نے آزادی کی اس تحریک میں برابر کا حصہ لیا، اور اس ملک کو، اس خطے کو، اس علاقے کو، زمین کے اس ٹکڑے کو مشرقی پاکستان بنا لیا، آزادی حاصل کر لی۔ لیکن جب انہوں نے ان کے استحصال سے تنگ آ کے ان سے آزاد ہونا چاہا تو وہ بھی انہوں نے اچیو کر لیا۔ انہوں نے ان کے ہر حق پہ ڈاکہ ڈالا، انہوں نے بنگالیوں کا مینڈیٹ لوٹا۔ شیخ مجیب الرحمان کو یہ غدار کہتے آئے اور الزام دیتے آئے جی کہ وہ غدار تھا، اور مکتی باہنی نے مشرقی پاکستان توڑوا دیا۔ اپنی بے غیرتیوں کو تم نے ساری زندگی قوم سے چھپائے رکھا۔ عمران خان نے قوم کو کہا کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھو، اور موجودہ آرمی چیف عاصم منیر کو عمران خان نے ذہنی مریض اور دور حاضر کا یا خان پاٹو کہا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے وہی کام کیا جو اس وقت تم لوگوں کے باپ دادا یا خان نے کیا، بنگالیوں کا مینڈیٹ لوٹا، ان کے ہر حق پہ ڈاکہ ڈالا، ان کی عزتیں پامال کی، لیکن وہ ڈٹے رہے۔ تم لوگوں سے انہوں نے نجات حاصل کر لی، تم لوگ ملک تڑوا بیٹھے، کہتے ہیں ہم حق پہ ہیں، ہم جنگ جیتیں گے۔ ملک کو 2 لخت تم نے کیا اور وہ جنگ ہار گئے۔ پاکستان کی جنگ تم لوگ ہارتے آئے ہو، اپنی قوم کے ساتھ چھیڑی گئی ہر جنگ تم ہارتے آئے ہو، اور آگے بھی ہارو گے۔ کشمیر میں تم لوگوں نے ظلم، جبر اور فسطائیت کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ وہاں پہ ان کا کھانا پانی روک کے ان کے معصوم بچوں کو، نوجوانوں کو، بزرگوں کو، بوڑھوں کو، خواتین کو، ماؤں بہنوں بیٹیوں کو تم لوگوں نے مصیبتوں میں، تکلیفوں میں اور بھوک میں ڈالا ہوا ہے۔ اور تم لوگ یہ کہہ رہے ہو کہ بلوچستان کی ترقی سے لوگ جل رہے ہیں۔ کشمیر کو تم لوگوں نے بھارت کے مقبوضہ کشمیر سے بدتر صورتحال میں رکھا ہوا ہے، وہاں پہ دہشت گردی کر رہے ہو۔ بلوچستان میں تم نے بلوچوں کی نسل کشی جاری کی ہوئی ہے۔ کچھ روز پہلے ہم نے دیکھا کہ ایک
استاد کی مسخ شدہ لاش جو ہے وہ ملی ہے. استاد کو تم لوگ کیوں مار رہے ہو؟ اس لیے نا کہ وہاں کی آبادی کو تم لوگ پڑھا لکھا نہیں دیکھنا چاہتے, آزاد نہیں دیکھنا چاہتے, کیونکہ ان کے وسائل پہ تم ہمیشہ قبضہ رکھنا چاہتے ہو. کیونکہ اگر وہ پڑھ لکھ گئے, وہ جدید زمانے میں چلنے کے قابل ہو گئے, وہ دنیا کو سمجھ گئے, قانون قاعدے کو سمجھ گئے, ٹیکنالوجی کو, سائنس کو سمجھ گئے, تو وہ تو اپنے علاقے کو آزاد کرنے کی کوشش کریں گے, خوشحال کرنے کی کوشش کریں گے, اور ان کے وسائل پہ تم لوگوں کا قبضہ چھوٹ جائے گا. اس لیے ان کی نسل کشی کر رہے ہو. تم لوگ پاکستان کے سب سے بڑے دشمن, جھوٹ بولنے والے, پاکستان کی حفاظت نہ کر سکنے والے. ملک محفوظ نہیں ہے. ان 42 نوجوانوں نے ملک کی حفاظت کے لیے اللہ کو جانیں سپرد کر دی. 42 لاکھ بھی مر جائیں گے نا تو یہ امن نہیں آئے گا, نہ ملک کی حفاظت ہوگی. ملک محفوظ نہیں ہے. کشمیر سے لے کے بلوچستان تک, پنجاب میں تم لوگوں نے ڈی چوک میں لوگوں کو گولیوں سے چھنی کر دیا. وہ مذہبی سیاسی جماعت لاہور کے قریب تم لوگوں نے ان کا قتل عام کیا. پاکستان کا کوئی طبقہ, کوئی قوم تم لوگوں سے محفوظ نہیں ہے. معصوم بچے گلیوں چوکوں چوراہوں میں محفوظ نہیں ہیں. ملک کی حفاظت کے لیے 42 نوجوانوں نے جانیں اللہ کو سپرد کر دی. کوئی شرم کرو, غیرت کرو, جھوٹ بولنا بند کرو, بکواس کرنا بند کرو, اپنی ڈومین میں واپس جاؤ, اپنی بیرکس میں واپس جاؤ. اس ملک کا قبضہ چھوڑ دو. 78 سال سے تم لوگ اس ملک پہ قابض ہو, امن نہیں آ سکا, ملک محفوظ نہیں ہو سکا. کوئی ایسا مہینہ نہیں ہے, سال نہیں ہے, دن نہیں ہے یا ہفتہ نہیں ہے جب ملک میں دہشت گردی کا واقعہ نہ ہو, کسی کی عزت پامال نہ ہو رہی ہو, کسی کی ناحق جان نہ جا رہی ہو. معمول کی باتیں ہیں جی, ملک محفوظ ہے, بلوچستان ترقی کر رہا ہے, ہم دنیا میں ثالثی کر رہے ہیں. بے غیر تو پاکستان تباہی کی طرف جا رہا ہے. حرام زادو, حج اور عمرے کر کے کون سے جھوٹ بولتے ہو؟ کوئی شرم کرو. یہ 80 اور 90 کی دہائی نہیں ہے کہ تم لوگ جو بکواس بیچو گے عوام تسلیم کر لے گی. اب اپرچونٹیز ہیں, وسائل ہے لوگوں کے پاس, جتنا تم ان کا بھی راستہ روک لو. تم لوگوں سے نفرت, تم لوگوں کے خلاف مزاحمت, اور اپنے ملک سے وفاداری اور اس کی بہتری کے لیے کوششیں کرنے والے تم لوگوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں. تم لوگوں کا مقابلہ آخری سانس تک جاری رکھیں گے. اور یہ جو تم کشمیر میں لوگوں سے لڑ رہے ہو, بلوچستان میں لڑ رہے ہو, خیبر پختونخوا میں, پنجاب میں تو خیر سانس بند کی ہوئی ہے لوگوں کی. تم لوگوں کے اس لیے اس مزاحمت کا سامنا ہے کیونکہ تم لوگ عوام کے اوپر قابض ہو. تم لوگ ان کو آزادی سے سکھ کا سانس نہیں لینے دے رہے, ان کو اپنی مرضی سے اپنی زندگی جینے نہیں دے رہے, ان کو ان کے بنیادی حقوق نہیں مہیا کر رہے. اس ملک کے تمام وسائل پہ پوری قوم کا حق ہے, کشمیریوں سے لے کے بلوچوں تک. اس ملک کے وسائل پہ وہاں کے لوکلز کا پہلا حق ہے, لیکن انہیں میسر نہیں ہے کیونکہ تم لوگ قابض ہو. تم لوگوں نے اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنا کے اپنی چھاونیاں دیکھ لو. لوگ دیکھ رہے ہیں تم لوگوں کی ویڈیوز. تم لوگوں نے پاکستان کے اندر اپنا ہی ایک الگ ملک بنایا ہوا ہے, اپنی الگ سے سہولیات, اپنی فیملیز کے سارے پروٹوکول اور وہ محفوظ ہیں. عام پاکستانی محفوظ نہیں ہے, عام بلوچ, عام کشمیری, عام پختون, عام سندھی یا عام پنجابی محفوظ نہیں ہے. وہ ملٹری کی کسٹڈی میں عسکری اسیری کاٹ رہے ہیں. کہتا ہے ہم سچ پہ ہیں, ہم ہر جنگ جیتیں گے. اور عمران خان کو تم لوگوں نے جیل میں رکھا ہوا ہے, عسکری قید میں ناحق رکھا ہوا ہے. تم لوگ حق اور سچ پہ کیسے ہو سکتے ہو جب ایک سابق وزیر اعظم کے بنیادی انسانی حقوق پامال کر رہے ہو, اس کی بیوی کے بنیادی انسانی حقوق پامال کر رہے ہو, اس کی آنکھ کی بینائی چھین لی ہے, فیملی کو ملنے نہیں دے رہے, عدالتوں پہ تم لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. اور تم لوگ قوم کو آ کے کہتے ہو کہ ہم سچ بولتے ہیں, ہم سچ پہ ہیں, ہم حق پہ ہیں. تم لوگ قوم کے جوتے کی نوک پہ ہو. دفع ہو جاؤ واپس اپنی بیرکس میں, دفع ہو جاؤ واپس اپنی ڈومین میں. جس کام کے لیے تم لوگوں کو ہائر کیا گیا تھا وہ کام کرو, ملک کی سرحدوں کو محفوظ کرو. اور وہ تب ہو سکے گا جب تم بےغیرت لوگ اسمبلیوں سے, ایوانوں سے, سویلینز کی پراپرٹیز سے باہر نکلو گے. جا کے بارڈرز پہ کھڑے ہو, بارڈرز کو سیکیور کرو, دہشت گردوں کا مقابلہ کرو. جو انڈیا دخل اندازی کر رہا ہے اس کو روکو, جا کے اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کو اس کام کے لیے استعمال کرو. بےغیرتوں سیاستدانوں کو کنٹرول کرنا بند کر دو. تحریک انصاف کا ستیہ ناش کر کے رکھتی ہے کیونکہ ہر فوجی ہر پارٹی ورکر کے ساتھ چپکا ہوا ہے, اور یہ کہتے ہیں جی کہ ہم حق پہ ہیں, ہم ہر جنگ جیتیں گے, ہم یہ جنگ جیتیں گے. جیسے تم لوگ 71 میں قوم کو کہہ رہے تھے کہ سب کچھ ٹھیک ہے, اور دوسری طرف پتلونیں اتار کے ان کے بھارت کے حوالے کر کے آ رہے تھے. اس وقت تو میڈیا, سوشل میڈیا وغیرہ نہیں تھا, مواصلاتی نظام اتنا کوئی کیا, اتنا ایڈوانس نہیں تھا. اب تو لوگوں کو پتہ چل رہا ہے, سب کچھ دیکھ رہے ہیں. اور جب تم لوگ جھوٹ بول رہے ہوتے اپنے اسٹیٹ میڈیا پہ, سوشل میڈیا حق اور سچ لوگوں کو دکھا رہا ہوتا ہے. اور پھر جب تم لوگوں کی مت وجی ہو تو خود ہی آ کے بتا دیتے ہو کہ بلوچستان میں ترقی ہو رہی ہے, لوگ جیلس ہے, لیکن پچھلے 4 دن میں دہشت گردی کے 4 واقعات ہوئے ہیں اور ہمارے 42 نوجوانوں نے ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں اللہ کے سپرد کر دی ہیں. در فٹے منہ جرنیلا. پاکستان پائندہ باد. عمران خان زندہ باد.